سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ سورہ کاف میں مذکور ہوا ہے، اس کو شروع سے میں چاہتا ہوں کہ میرے ناظرین و حاضرین کو جو من و عن جو ہے واقعہ جو تفسیر میں لکھا ہے، اس کو میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں اور اپنی اور آپ کی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ بہت سبق کا موضوع واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضور علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ میں بعد نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملے ہیں، یا مدتوں تک چلا جاؤ۔ کہ موسیٰ ابن عمران نبی محترم، صاحب تورات اور معجزات ظاہرہ، اور ان کا غلام یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت و وصیت میں رہتے تھے، خدمت و صحبت میں رہتے تھے اور آپ سے علم اخذ کرتے تھے، اور آپ کے بعد آپ کے ولی عہد ہیں۔ تو مجمع البحرین جہاں دو سمندر ملتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا۔ یہ بحر فارس اور بحر روم جانب مشرق میں، اور مجمع البحرین وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا وعدہ دیا گیا تھا۔ اس لیے آپ نے وہاں پہنچنے کا عزم مصمم کیا اور فرمایا کہ میں اپنی سعی جاری رکھوں گا جب تک کہ وہاں پہنچوں۔ اگر وہ جگہ دور ہو پھر جب دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے، اپنی مچھلی بھول گئے اور اس نے سمندر میں اپنی راہ لی، سرنگ بنا دی۔ پھر جب وہاں سے گزر گئے، موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا کہ ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اپنے اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا۔ سنیں، یہ حضرات روٹی اور نمکین بھنی مچھلی زنبیل میں توشہ کے طور پر لے کر روانہ ہوئے تھے۔ تو ایک پتھر کی چٹان تھی اور چشمہ حیات تھا، تو وہاں دونوں حضرات نے استراحت کی اور مصروف خواب ہو گئے۔ بھنی ہوئی مچھلی زنبیل میں زندہ ہو گئی اور تڑپ کر دریا میں گری، اور اس پر سے پانی کا بہاؤ رک گیا اور ایک محراب سی بن گئی۔ یوشع علیہ السلام کو بیدار ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کا ذکر کرنا یاد نہ رہا، چنانچہ ارشاد ہوا۔ پھر جب وہاں سے گزر گئے، موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا کہ ہمارا صبح کا کھانا لے آؤ، بے شک ہمیں اپنے اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا۔ اب چلتے رہے یہاں تک کہ دوسرے روز کھانے کا وقت آیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ کھانا لاؤ، تھکان بھی ہو گئی ہے، بھوک کی شدت بھی ہو گئی ہے۔ اور یہ بات جب تک مجمع بحرین پہنچے تھے پیش نہ آئی تھی۔ منزل مقصود سے آگے بڑھ کر تھکان اور بھوک معلوم ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ مچھلی یاد کریں اور اس کی طلب میں منزل مقصود کی طرف واپس ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ فرمانے پر خادم نے معذرت کی، ٹھیک ہے، اور بولا بلا دیکھیے، تو جب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے بلا دیا کہ میں اس کا مذکور کروں، اس کو یاد دلاؤں، اور اس نے اس سمندر میں اپنی راہ لے لی۔ مچھلی جو ہے وہ سمندر میں چلی گئی تھی۔ بڑا تعجب کی بات۔ موسیٰ نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے۔ اللہ تو پیچھے پلٹے، اپنے قدم کو نشان دیکھتے تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا
جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مچھلی کا جانا ہی تو ہمارے حصول مقصد کی علامت ہے، اور جن کی طلب میں ہم چلے ہیں ان کی ملاقات وہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب جب وہاں پہنچے تو کیا ہوا، چادر اوڑھے، جی آرام فرما دے حضرت خضر علیہ السلام، یہ حضرت خضر تھے علی نبینا علیہ السلام، لفظ خضر، جی تو اپنے بندوں میں سے ایک بندہ پایا حضرت خضر علیہ السلام۔ خضر انہوں نے لکھا ہے کہ لغت میں 3 طرح ہے، بکسر خا و سکون داد خضر، اور بفتح خا خضر سکون داد، بفتح خا و کسر داد خاضر بھی آیا۔ یہ لقب ہے، اور وجہ اس لقب کی یہ ہے کہ جہاں بیٹھتے یا نماز پڑھتے ہیں وہاں اگر گھاس خشک ہو تو سرسبز ہو جاتی ہے۔ نام آپ کا بلیہ بن ملقان اور کنیت ابو عباس۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ بنی اسرائیل میں سے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ آپ شہزادے ہیں، آپ نے دنیا ترک کر کے زہد اختیار فرمایا۔ آپ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں تمہارے ساتھ رہوں، اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی۔ کہا آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے، اور اس بات پر کیوں کر صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں ہے۔ کہا ان قریب اللہ چاہے تو تم مجھے صبر پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا۔ کہا تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ دیکھتے ہیں جی اس رحمت سے یا نبوت مراد ہے یا ولایت یا علم یا طول حیات۔ آپ ولی تو بالیقین ہیں، آپ کی نبوت میں اختلاف ہے۔ تو فرمایا غیوب کا علم، مفسرین نے فرمایا علم لدنی وہ ہے جو بندہ کو بطریق الہام حاصل ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام والا نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ سفید چادر میں لپٹے ہوئے ہیں، تو آپ نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تمہاری سرزمین میں سلام کہاں؟ آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے کہا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ فرمایا کہ جی ہاں۔ پھر آپ نے اپنی آنے کی وجہ بتا دی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو وجہ بتائی ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ مجھے وہ علم عطا فرمائیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو آگے سے جو جواب آیا وہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ آپ میرے ساتھ چل نہیں سکتے، آپ صبر نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، میں انشاءاللہ جو ہے آپ کے ساتھ صبر کروں گا، آپ مجھے صبر پائیں گے اور میں حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو علم کی طلب میں رہنا چاہیے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا عالم ہو۔ مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جس سے علم سیکھے اس کے ساتھ بتواضع و ادب پیش آئے۔ خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں یہ کہا تھا کہ آپ مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا، اگر تم میرے ساتھ رہتے ہو تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ میں خود ہی اس کا آپ کو ذکر نہ کر دوں۔ تو اب بہت ساری چیزیں علماء حق کے ساتھ اولیاء اللہ کے پاس ہوتی ہیں، تو پھر وہاں صبر کرنا چاہیے۔ وکیل مینگل صاحب تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کو سننا اور آپ کا میرے ساتھ بیٹھنا اپنی بارگاہ قدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت مجھے بھی وحی کے نور سے فیض عطا فرمائے اور آپ کو بھی عطا فرمائے۔ جی حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا میرے بھائی ہم تذکرہ پڑھ رہے ہیں تفسیر میں، تفسیر میرے سامنے موجود ہے
یہ ذرا میں آپ کو اس کی زیارت کروا دوں. تو اس کی نا لکھائی بہت، میں نے لائٹیں زیادہ کی ہوئی ہیں، لکھائی بہت ویک ہے. میں نے پہلے بھی پڑھا ہے، اب بھی پڑھ رہا ہوں، آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. تو کوشش ہے میری کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان کے صدقے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منزل مقصود عطا فرمائی، ہمیں بھی منزل مقصود عطا فرمائے. جی تو انہوں نے لکھا ہے کہ تواضع کے ساتھ جس کے پاس بھی علم حاصل کرنے جائیں اس کا ادب کرنا چاہیے. اور میری ساری زندگی میرا اللہ گواہ ہے کہ میں نے پڑھا کام ہے، اپنے اساتذہ کا ادب زیادہ کیا ہے. تو مجھے انہی کے صدقے میں ادب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا جوہر نصیب ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی طالب علم ہیں میں ان سے گزارش کروں کہ اپنے اساتذہ کا، خواہ وہ اسکول کے ہوں، کالج کے ہوں، مدرسے کے ہوں، پھر آگے ایک نئی بات شروع ہو جائے گی. آپ انگلش میں کہیں گے اسکول، انگلش میں کہیں گے اسکول، عربی میں کہیں گے مدرسہ. ٹھیک ہے؟ تو ایک ہی چیز کے کئی زبانیں ہیں، نام ایک ہے، لیکن اسکول پڑھا ہوا اور کالج پڑھا ہوا اور یونیورسٹی پڑھا ہوا وہ اس کا نام ہوگا، اور معاملہ مدرسہ کو ذہن میں لوگوں کے ویک کر دیا گیا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. مدرسہ کا معنی اسکول ہے اور اسکول کا معنی مدرسہ ہے. اسکول انگلش کا لفظ ہے اور مدرسہ جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے، اور اردو میں بھی یوز ہوتا ہے، اور اسکول بھی اردو میں یوز ہوتا ہے. آگے چلے. ایسے ہی دوران گفتگو یہ بات ضروری میں سمجھتا تھا کہ ایسے لوگ جو ہے نا وہ الحمدللہ، میں پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے ہوں اور بی اے فرسٹ ڈویژن ہوں، ایم اے سیکنڈ ڈویژن ہوں، اور میں سارے اپنے بہن بھائیوں کو چاہتا ہوں کہ وہ دین بھی پڑھیں، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں. تو اس سے بڑا یہ سارا کچھ دین کا ہی عطا کیا ہوا ہے، صرف انسانوں کی بھول ہے. سارا کچھ دین میں موجود ہے. جی حضرت خضر علیہ السلام نے یہ اس لیے فرمایا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام امور منکرہ و ممنوعہ دیکھیں گے، اور انبیاء علیہ السلام سے ممکن ہی نہیں کہ وہ منکرات دے کر صبر کر سکے. پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اس ترک صبر کا عذر بھی خود ہی بیان فرمایا اور فرمایا جی اب دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے اس بندے نے اسے چیر ڈالا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سوار جو ہیں وہ ڈوب جائیں، ڈوب کر مر جائیں؟ اللہ، بے شک یہ تم نے بری بات کی. کہا میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے. کہا مجھ سے میری بھول پر گرفت نہ کرو اور مجھ پر میرے کام میں مشکل نہ ڈالو. پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک لڑکا ملا تو اس بندہ نے اسے قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم نے ایک ستھری جان بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی؟ بے شک تم نے بہت بری بات کی. سنیں اللہ، حدیثی میں کیا حضرت علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک علم اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسا عطا فرمایا جو آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو ایسا عطا فرمایا جو میں نہیں جانتا. مفسرین و محدثین کہتے ہیں کہ جو علم حضرت علیہ السلام نے اپنے لیے خاص فرمایا وہ علم باطن و مکاشفہ ہے، اور اہل کمال کے لیے یہ باعث فضل ہے. چنانچہ وارد ہوا ہے کہ صدیق کو نماز وغیرہ اعمال کی بنا پر صحابہ پر فضیلت نہیں، بلکہ ان کی فضیلت اس چیز سے ہے جو ان کے سینے میں ہے، یعنی علم باطن اور علم اسرار. کیونکہ جو افعال صادر ہوں گے
وہ حکمت سے ہوں گے اگرچہ بظاہر خلاف معلوم ہوں۔ جی آگے چلیں۔ اب کیا ہوا، کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان کر بغیر معاوضہ کے سوار کر لیا، تو آپ نے بسولے یا کلاڑی سے اس کا ایک تختہ یا 2 تختے اکھاڑ ڈالے، لیکن باوجود اس کے پانی جو ہے وہ کشتی کے اندر نہ آیا۔ ٹھیک ہے، ہاں۔ اور آگے چل کے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ نے ایک لڑکے کو بھی قتل کر دیا۔ سنیں صفحہ نمبر 361 پہ۔ کشتی سے اترے، ایک مقام پر گزرے جہاں لڑکے کھیل رہے تھے، اور ایک لڑکے کو دیکھا جوان، ایک لڑکا جو ان میں خوبصورت تھا اور حد بلوغ کو نہ پہنچا تھا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ وہ جوان تھا اور راہ زنی کرتا تھا، اس کو آپ نے قتل کر دیا۔ اللہ، آگے چل کے میں ابھی یہ ساری چیزیں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ میں نے آگے عربی تلاوت بھی شروع کی کیونکہ 16واں پارہ اس واقعے میں شروع ہوتا ہے، تو آپ میرے ساتھ رہیے۔ کہا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے؟ قال ان سألتک عن شیء بعد فلا تصاحبنی۔ فرمایا کہ اس کے بعد میں تم سے کچھ پوچھوں تو پھر میرے ساتھ نہ رہنا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا۔ فانطلقا، پھر دونوں چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما ووجدا فیہا جدارا یرید ان ينقض فاقاما قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس آئے، ان دہقانوں سے کھانا مانگا، انہوں نے انہیں دعوت دینی قبول نہ کی۔ پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی کہ گرا چاہتی ہے، اس بندے نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ کہا یہ میری اور آپ کی جدائی ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کا بھید بتاؤں گا جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ ابھی آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس گاؤں سے مراد انطاکیہ ہے۔ وہاں ان حضرات نے جو ہے وہ ان میزبانی پر انہیں کہا کہ ہماری میزبانی کرو، تو وہ مادہ نوی حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ وہ بستی بہت بدتر ہے جہاں مہمانوں کی میزبانی نہ کی جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنا دست مبارک لگا کر اپنی کرامت سے وہ دیوار جو ہے سیدھی کر دی تھی، کیونکہ یہ ہماری تو حاجت کا وقت ہے اور بستی والوں نے ہمارے کچھ مدارت نہیں کی۔ ایسے حالت میں ان کا کام بنانے پر اجرت لینا مناسب تھا۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اب میں اور آپ اکٹھے نہیں چل سکتے۔ ٹھیک ہے، اب سنیں وہ وجہ جو پیش آئی تھی وہ ذکر سنیں۔ فرمایا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا۔ وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی کہ دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیتا تھا۔ سنیں یہ مسکین لوگ جو کشتی والے تھے، معذور محتاج 10 بھائی تھے، ان میں 5 تو اپاہج تھے جو کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور 5 تندرست تھے۔ اب فرماتے ہیں کہ اس کو عیب دار اس لیے بنایا
کہ جو اچھی اچھی کشتیاں تھیں وہ بادشاہ جو ہے وہ لوٹ رہا تھا، اپنے استعمال میں لے آتا تھا، تو انہوں نے اس کو عیبدار بنا دیا اور اب ان کی روزی چلتی رہے گی۔ وہ کشتی عیبدار ہونے کے باوجود، ٹوٹنے کے باوجود اس میں پانی نہیں جاتا تھا، بادشاہ سے بھی بچ گئے اور ان کا کام بھی چلتا رہا۔ فرماتے ہیں اگر عیبدار ہوتی تو وہ بادشاہ اسے چھوڑ دیتا، اس لیے میں نے اس کشتی کو عیبدار کر دیا کہ وہ ان غریبوں کے لیے بچ رہے۔ آگے وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور وہ جو لڑکا قتل کیا تھا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، تو اس کے ماں باپ مسلمان تھے، فَخَشِينَا، تو ہمیں ڈر ہوا، أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ وہ ان کو سرکشی اور کفر پر چڑھا دے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب اس سے بہتر، ستھرا اور اس سے زیادہ مہربانی میں قریب عطا مہربانی میں قریب عطا کرے۔ جی اس نوجوان جو قتل ہوا، اس کے والدین مسلمان تھے، وہ اس کی محبت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی محبت میں اپنے دین سے پھر جائیں، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا اور گمراہ ہو جائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا یہ اندیشہ اس سبب سے تھا کہ وہ با اعلام الہی، اللہ کی عطا کے علم سے اس کے حال باطن کو جانتے تھے۔ حدیث مسلم میں ہے کہ یہ لڑکا کافر ہی پیدا ہوا تھا۔ امام سبکی نے فرمایا کہ حال باطن جان کر بچے کو قتل کر دینا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، انہیں اس کی اجازت تھی۔ اگر کوئی ولی کسی بچے کے ایسے حال پر مطلع ہو تو اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ کتاب آرائس میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ تم نے ستھری جان کو قتل کر دیا، تو یہ انہیں گراں گزرا اور انہوں نے اس لڑکے کا کندھا توڑا اور اس کا گوشت چیرا، تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ کافر ہے، کبھی اللہ پر ایمان نہ لائے گا۔ تو اب میں نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ بچہ عطا فرمائے جو گناہوں اور نجاستوں سے پاک ہو، جو والدین کے ساتھ طریق ادب و حسن سلوک اور مودت و محبت رکھتا ہو۔ مروی ہے، آگے سن لیں پھر ان کو کیا ملا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹی عطا کی جو ایک نبی علیہ السلام کے نکاح میں آئی، اور اس سے نبی پیدا ہوئے جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو ہدایت دی۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ کی قضا پر راضی رہے، اس میں بہتری ہوتی۔ جی آگے سنیں۔ تو اس کے ماں باپ، جی حاجی عارف صاحب مرحبا، یہ آپ جو ہماری ویڈیوز ڈال رہی ہے اس میں میں نے شروع سے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ اور اس کی شرح جو ہے نا وہ حدیث مبارکہ کے حوالے سے وہ پیش کر رہا ہوں۔ مفسرین نے جو کچھ اس کے بارے میں لکھا ہے وہ بھی آپ پیچھے سے نکال کے دیکھ لینا۔ یہاں سے ہم یہاں پہنچے ہیں کہ وہ ماں باپ، سنیں، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے، فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان کو سرکشی اور کفر پر چڑھا دے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب اس سے بہتر، ستھرا اور اس سے زیادہ مہربانی میں قریب عطا کر دے۔ اب سنیے، وہ جو دیوار سیدھی کی تھی مسکینوں کی، عارف بھائی صاحب اور وکیل مینگل صاحب، تو اس کے بارے میں سنیں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، رہی وہ دیوار وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی جن کے نام اسلم اور سریم تھے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ آئے ہائے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا
वयस्तखरिजा कंज़हुमा रहमतम मिन रब्बिक वमा फ़अलतु अन अमरी ज़ालिका तावीलु मा लम तस्तति अलैहि सब्रा। तो आप जी उनका बाप नेक आदमी था, तो आपके रब ने चाहा कि वो दोनों अपनी जवानी को पहुँचें और अपना ख़जाना निकाल लें आपके रब की रहमत से, और ये जो कुछ मैंने किया आपने हुक्म से ना किया, अल्लाह के हुक्म से किया। ये फेर है उन बातों का जिस पर आपसे सब्र ना हो सका। यहाँ तक इनने वाक़या मुकम्मल कर दिया है। मैं अभी आपको थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ, फिर आगे ज़ुल्क़रनैन का वाक़या शुरू हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह उसकी डिटेल में जाएंगे। मुमकिन है आज ज़ोर के बाद या किसी वक्त जो है टाइम निकले। आप ये जो है ना उधर कादरी बाबा, हमारा एक चैनल है कादरी बाबा असगर के नाम से यूट्यूब पर, ये सारी वीडियोस मैं जो है उसमें सेव कर रहा हूँ ताकि जो है आइंदा नस्लें भी उसको देख सकें और मेरी बख्शिश का ज़रिया बनने। कोई आदमी भी वहाँ से पढ़ेगा तो इंशाल्लाह मेरा अल्लाह गवाह है मेरे लिए, और कोई उसके बैक में कोई मादल्ला कोई पैसे का कोई ये लालच वालच, बिल्कुल अल्लाह गवाह अल्लाह के घर में बैठा हूँ, ये लालच नहीं है। हर इंसान में लालच है, लेकिन दीन के मामला में कोई लालच ना होना चाहिए, और जो कुछ भी मिलेगा वो सारे का सारा जो है ना वो दीन के नाम पे है। और जो कुछ मैं यहाँ अकेला लाहौर में आया था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे औलाद भी दी, एक पाकीज़ा बीवी भी दी, आगे औलाद भी दी, फिर सारा कुछ दिया, तो मैं क्यों इधर उधर भटकूँगा। मैं दीन हासिल करने के लिए आया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे दीन की दौलत अता फरमाई, और हुज़ूर सल्लल्लाहु के कदमों में जब चाहा सवाया इस साल के, ये 2-3 महीनों से बिल्कुल तैयारी थी, आगे से अच्छा चलते हैं, चलो रमज़ान में चले गए। ये हमारी बदबख्ती है कि इस वक्त जो है वो उम्रा बंद हो गया। काश ऐसा ना होता और हम वहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु के शहर में बैठ के ये सारे काम करते, और आप हुज़ूर सल्लल्लाहु का 7 गुंबद खज़रा भी देखते और 7 कुरान पाक की तफसीर भी पढ़ते। अल्लाह क्या मज़ा होता। तो इंशाल्लाह जब हाज़िर होऊंगा तो वहाँ के मनाज़र आपको ज़रूर पेश करूँगा। बिल्कुल ये दुआ है कि आप सारे लोग, सारे अहबाब जो मेरे साथ होते हैं, सबको हरमैन शरीफैन की हाज़िरी नसीब फरमाए अल्लाह ताला, हरमैन शरीफैन का सफ़र नसीब फरमाए। ये बातें ये भी वो जिनका बाप साले था, ज़रा उस तरफ आइए, बाकी काम चलते रहेंगे। उसका नाम काशिह था और ये शख्स परहेज़गार था। हज़रत मोहम्मद इब्ने मुनकदर ने फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की नेकी से उसकी औलाद को, उसकी औलाद की औलाद को, और उसके कुनबे वालों को और उसके महल्लेदारों को अपनी हिफाजत में रखता है। और साथ ये लिखा हुआ मैं पढ़ रहा हूँ, सुबहान अल्लाह, आप भी कह लें और लिख भी लें, सुबहान अल्लाह। तो हज़रात मोहतरम सुने, तो अब जब वो उस साले आदमी के, नेक आदमी के बच्चे, हमने उनकी दीवार सीधी कर दी है कि वो जवान भी हो जाएं और कभी हो तवाना भी हो जाएं। इन्होंने लिखा है, बाद लोग वली को नबी पर फजीलत देकर गुमराह हो गए और उन्होंने ये ख्याल किया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल करने का हुक्म दिया गया, बावजूद कि हज़रत खिज़र वली हैं, और दर हकीकत वली को नबी पर फजीलत देना कुफर जली है, और हज़रत खिज़र नबी हैं। और अगर ऐसा ना हो जैसा कि बाद का गुमान है, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हक़ में इब्तला है। अलावा बरी ये कि अहले किताब इसके कायल हैं कि हज़रत मूसा पैगम्बर बनी इसराइल का वाक़या ही नहीं, बल्कि मूसा बिन मासान का वाक़या है, और वली तो नबी पर ईमान लाने से मर्तबा विलायत पर पहुँचता है, तो ये नामुमकिन है कि वो नबी से बढ़ जाए। अक्सर उलमा इस पर हैं, और मशाइख सूफिया और साहब इरफान का इस पर इत्तिफाक है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं। शेख अबू अमर बिन सलाह ने अपने फतावा में फरमाया कि हज़रत खिज़र जमहूर उलमा और सुलहा के नज़दीक
زندہ ہیں، یہ بھی کہا گیا کہ حضرت خضر اور الیاس دونوں زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں۔ یہ بھی منقول ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی پیا۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، کام لمبا ہو گیا ہے۔ ایک رکوع 16ویں پارے کا شروع جو ہے وہ مکمل ہوا ہے اور ابھی اس مبارک سورت کا سورہ کاف کا یہ سورہ کاف کے 2 رکوع باقی رہ گئے، تو انشاءاللہ عزیز اگلی نشست میں یہ دونوں رکوع مکمل کر کے اس میں واقعہ ہے حضرت ذوالقرنین کا، تو وہ واقعہ بھی آپ سنیں گے، بڑا محظوظ ہوں گے۔ بارک اللہ فیکم وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔